السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ دوستو، ایمان والوں کے لیے ایک بہت ہی عظیم خوشخبری ہے، اور اس خوشخبری کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، مگر اس سے پہلے اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ رکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج پوری دنیا نبی سے پیار کیوں کر رہی ہے؟ آج پوری دنیا نبی کے نغمے کیوں گا رہی ہے؟ آج پیاری دنیا آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانی کیوں بنی بیٹھی ہے؟ آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، اور آپ کے علم و فضل کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انسانوں سے، جانوروں سے محبت کی وجہ سے۔ دوستو، نبی کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ ایک پگلی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی۔ دوستو، یہ وہ عورت ہے کہ لوگ اس عورت سے اپنا پیچھا چھڑاتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں، اس لیے کہ یہ پاگل عورت ہے، اور لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کھڑی ہوگی تو ہمارا ٹائم خراب ہوگا، ہمارا وقت ضائع ہوگا، اس لیے اس پاگل عورت کی بات سننے سے کوئی بھی فائدہ ہے نہیں۔ وہ پاگل عورت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گئی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تھے، آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے۔ دوستو، وہ عورت آئی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہکی بہکی عجیب سی باتیں کرنے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پگلی عورت کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ اپنی باتیں کہہ رہی ہے اور حضور اس کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ کافی ٹائم ہو گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھڑے کھڑے اس پاگل عورت کی باتیں سنتے سنتے، تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ بھی اس پاگل عورت کی باتیں سن رہے ہیں؟ کوئی بھی پورے مدینے میں اس عورت کی بات سننے کو پسند نہیں کرتا، اس سے اپنی جان چھڑاتے ہیں حضور، مگر آپ ہیں اس کی باتوں پر بات آپ سنتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں جتنا اچھا جواب دیا ہے، اس جواب سننے کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ بتاؤ، جس کی کوئی نہیں سنتا ہے، کیا میں بھی اس کی نہ سنوں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی کوئی نہیں سنتا ہے، اس کی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا کرتا ہوں۔ دوستو، تو اس پیغمبر کا کردار، اس پیغمبر کا کیریکٹر، اس پیغمبر کا اخلاق ایسا اخلاق ہے کہ اگر کوئی اس پیارے نبی سے گفتگو کرتا ہے یا اس پیارے نبی کی بات کو سنتا ہے تو اس پیارے نبی کو دل دے بیٹھتا ہے۔ جس کی کوئی نہیں سنتا، جسے لوگ حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اپنے سینے سے، اپنے کلیجے سے لگایا کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا ایسے ہی نہیں اللہ کے نبی سے پیار کر رہی ہے، اپنے بیگانے بھی اللہ کے نبی سے پیار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ حضور کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ نبی آئے یتیموں کا سہارا بن کر، بیواؤں کا سہارا بن کر اللہ کے آخری پیغمبر تشریف لائے۔ تو میرے نبی نے اس عورت کی کافی دیر تک بات سنی، اس کے بعد وہ عورت اپنی مرضی سے چلی گئی، تب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے ہٹے۔ دوستو، مجھے بتائیے، ایسا کردار، ایسا کریکٹر آپ کہاں سے لائیں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو عطا فرمایا ہے؟ اگر اس نبی کی ہم تعریف نہ کریں تو کیا کریں؟ آج پوری دنیا اس نبی کی تعریف کر رہی ہے۔ دوستو، مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جتنے بھی محمد مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے عظیم خوشخبری یہ ہے کہ برٹین کے ایک دانشور نے ریسرچ کیا ہے کہ پوری دنیا کا سب سے کامیاب اور کامران انسان کون ہے، تو اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا کا سب سے کامیاب ویکتی، سب سے کامیاب انسان جو ہیں، وہ آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور یہاں تک اس نے کہا ہے کہ محمد نام دنیا کا سب سے کامیاب نام ہے، اس لیے کہ ہر 8 لڑکوں میں ایک لڑکا محمد نام کا موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کامیاب، اتنا کامران ہے دوستو، کہ آپ دیکھیں تو صحیح، آج غیر بھی
اور دانشور میرے نبی کے نام پر اور آپ کی سیرت کو ریسرچ کر کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جیسے نبی ہیں ویسا کوئی نہیں ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں ہے۔ دوستو آپ ضرور بتائیے کمنٹس باکس میں کہ آپ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور بھیجیے تاکہ انہیں بھی آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کے بارے میں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی ہمارے پیغمبر ہیں کون، ہیں کیسے۔ دوستو آئیے سنتے ہیں ایک مختصر سی ویڈیو کو، اور اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور سن کے جائیے۔ آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے، میرے ایمان کی عقیدت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، کہ مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے، تم نے بھارت کی فضاؤں کو جہنم کیا ہے، میرے بھارت سے میرا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے، ہم نے اس ملک کی مٹی سے تیمم کیا ہے، مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے، تم نے بھارت کی فضاؤں کو جہنم کیا ہے، میرے بھارت سے میرا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے، ہم نے اس ملک کی مٹی سے تیمم کیا ہے، اتنی پاکیزہ عبادت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ آخری بند پڑھتا ہوں، آپ کے طرف تو پتہ نہیں کیا، ہمارے یوپی میں بہار میں تو ایسے ایسے نیتا ہیں جو صبح شام ہیں تو منسٹر وہ، لیکن ان کا کام کچھ اور نہیں ہے، انہوں نے ٹریول ایجنسی کھول رکھی ہے اور صبح شام پاکستان کا ٹکٹ بھیجتے رہتے ہیں، یہ وہ ٹکٹ، چلے جاؤ پاکستان، چلے جاؤ پاکستان۔ کبھی کبھی من کرتا ہے میرے بھائی بھیجنا اشارہ ہے تو پاکستان کیوں بھیج رہا ہے؟ امریکہ کا ٹکٹ دے دے، آپ کے یہاں تو بنگلہ دیش والے ٹکٹ بھیجتے ہیں، تو میں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھیجنا چاہ رہے بھائی تو پاکستان بنگلہ دیش کیوں بھیج رہے ہو؟ امریکہ کا ٹکٹ دو، لندن کا دو، اور اگر ہم سے محبت ہے تو سعودی عرب کا دے دو، جائیں عمرہ کر کے لوٹیں۔ ٹکٹ آپ فالتو بھیجنا چاہ رہے ہو، اور اگر بھیجنے کا اتنا ہی شوق ہے تو عمران ایک بند پڑھتا ہے، بالکل سواگت ہے، پڑھیے کہ نفرتوں کا لیے ترپال چلے جاؤ تم، بعد کی چھوڑو اسی سال چلے جاؤ تم۔ اب تک جو خاموش رہا ہوگا میں اسے بھی قسم دیتا ہوں، چوتھے مصرے پہ ایک بھی شخص خاموش نہیں رہے گا، یہاں سے وہاں تک عمران یہ مصرے پڑھ رہا ہے کہ نفرتوں کا لیے ترپال چلے جاؤ تم، بعد کی چھوڑو اسی سال چلے جاؤ تم۔ ایڈوانس میں مت دیجئے، چوتھا مصرع ہے تب بجائیے، بس یہی سیکھنا ہے کہ